الله تبارك وتعالى أيضا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده وفي رواية والناس أجمعين. رواہ البخاری و مسلم۔ معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا ہر قسم کی تعریف اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے، اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، ماہ ربیع الاول جو ہی آتا ہے، مسلمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے جذبات سے سرشار رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت دنیا کے ہر ایک ترین انسان کو تھی۔ ابو جہل، ابو لہب، آپ کے دشمن جو بعد میں دشمن بنے، ذات سے ہر کوئی محبت کیا کرتا تھا، لیکن بحیثیت نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف اہل ایمان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اوامر اور نواہی پر، آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہر بڑا چھوٹا ہر کوئی کرتا ہے، لیکن محبت کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے لوگ واقف نہیں۔ محبت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی کے نام پر جشن منا لیا جائے، خوشی منا لی جائے، نعرے لگائے جائے، گلیوں کو، گھروں کو، بستیوں کو سجایا جائے۔ یہ محبت ہے؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ، نمونہ، آئیڈیل بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چیزوں سے خوش ہوا کرتے تھے ان چیزوں پر عمل کرے، جو چیزیں آپ کو ناراض کیا کرتی تھی ان چیزوں سے بچے۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صبح شام درود بھیجا جائے، وہ درود جس کا اہتمام صحابہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسے گزری، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیسے تھی، نبوت کے بعد کی زندگی کیسے گزری،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد کیسے زندگی گزارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر کس طریقے سے لیڈری کا حق ادا کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کس طریقے سے زندگی گزارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کس طریقے سے زندگی گزارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی کس طریقے سے احکامات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ یہ تمام چیزیں جاننا ضروری ہے، تبھی محبت کا حق ادا ہوگا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن آپ کی زندگی کیسے تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کے شب و روز کیسے تھے، صبح شام کس طریقے سے گزرا کرتی تھی، جب یہ چیزیں جانتے نہیں، معلوم نہیں، کبھی پڑھے نہیں، کبھی سیکھے نہیں، تو پھر محبت کے نام پر آج جو 12 ربیع الاول کو تماشا نظر آتا ہے یہی چیز ہوگی۔ سڑکیں جام کر کے نعرے لگانا، آتے جاتے لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بننا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر محبت کے نام پر لوگوں سے لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، روڈوں پر تماشے کرنا، جھنڈے لے کر ناچنا، ریلیاں نکالنا، اور لوگوں کے لیے باعث مصیبت، درد سر بننا، یہی چیزیں ہوگی جب محبت کا ادب سلیقہ نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے احادیث کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا جائے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ داری کیا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، کیسے درگزری کا معاملہ کرتے تھے، کیسے عفو و درگزر کا معاملہ کیا کرتے تھے، کیسے لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، کیسے معافی پر فضائل بتلائے۔ یہ محبت کا حقیقی تقاضا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگوں کے اندر خاص طور پر مسلمانوں میں انسانیت مر چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا، لوگوں پر ظلم کرنا، کسی سے معمولی غلطی ہو گئی اس کو ایل فیل گننا، اس کو مارنا، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہ کیسی تربیت کا اثر ہے، یہ کس نبی کے ماننے والے ہیں جو آج مسلمانوں کے پاس اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اخلاقیات نظر نہیں آتے، نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں پر شفقت، نہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت، نہ لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ بڑا تعجب ہوتا مسلمانوں کی حالت کو شب و روز جب ہم دیکھتے ہیں۔ ارے سڑک پر معمولی غلطی ہو جاتی ہے، کچھ دن قبل کا واقعہ ہے یہیں آپ کے بلہ گڑے کا، معمولی غلطی ہو گئی، کام کرنے والے غریب اب ان کو مار رہے، توڑ لے، پورا ویڈیو میں آیا۔ ارے یہ کیا، یہ انسانیت ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہے؟ ایک نہیں ہزاروں واقعات صبح شام دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھائیں، سیرت کے واقعات سنائیں، جب بچے کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عملی محبت پیدا ہوگی، نہ کہ جذباتی محبت۔ آج عملی محبت کی ضرورت ہے۔ عملی محبت کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے وہ جاننا۔ تو آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے؟ لفظ محمد ہی
اپنے اندر بہت زیادہ تعریفات رکھتا ہے. لفظ محمد کے ساتھ کوئی بے ادبی یا بدنامی کر ہی نہیں سکتا. ایک طرف لفظ محمد ہے، دوسری طرف اس کی برائی بیان کرے یا ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ محمد ہی کا معنی ہے کہ وہ جس کی آسمان و زمین سے بڑھ کر تعریف کی جائے. کائنات میں جو سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے وہ ہے محمد. آج ہم نام رکھتے ہیں لیکن اس نام کے احترام سے ہم واقفیت نہیں رکھتے، اس نام کی عزت ہم نہیں رکھتے. محمد کے ساتھ ساتھ وہ اخلاق ہمارے اندر آنا چاہیے، وہ تصور پیدا ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھا. اور آپ کی ایک صفت، ایک نام احمد ہے، جس کا معنی ہے وہ جس نے آسمان اور زمین کے رب کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کرے، جس نے سب سے زیادہ تعریف کی اپنے رب کے آسمان اور زمین والوں سے بڑھ کر، وہ ہے احمد. معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا. آپ نے بتلایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اور قسم بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. ہمارا تو ایمان ہے آپ کی ہر بات وہی الہی ہے اور برحق ہے. اگر آپ قسم نہیں بھی کھاتے آپ کی بات کا حق ادا ہوتا. آپ نے کہا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، تم میں سے کوئی ہرگز ایمان والا ہو نہیں سکتا، حقیقی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. کیسی محبت؟ من والدی و ولدی، جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے جس طریقے سے کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، محبت کرنا چاہیے. تب ہی ایمان مکمل ہوگا. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کے تکمیل کی علامت ہے. کسی کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سے خالی ہے اور وہ کتنا عمل کیوں نہ کر رہا ہو، اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک طرف اپنے گھر والوں سے محبت کر رہے ہیں، ماں باپ سے کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے کر رہے ہیں، اپنے مال سے کر رہے ہیں، اپنے گھر بار سے کر رہے ہیں، اپنی جائیداد سے کر رہے ہیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دوسری طرف یہ تمام چیزیں. اب دیکھنا چاہیے کہ ہم کو محبت کس سے ہے؟ اپنے مال و جائیداد سے ہے، اپنے کاروبار سے ہے، اپنے گھر بار سے ہے، اپنے بیوی بچوں سے ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہے. اگر یہ محبت غالب آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. اور جب کبھی محبت کی بات آئے وہ عملی محبت مراد ہے، نہ کہ زبانی محبت. زبانی محبت تو پرسوں نظر آئی، چونکہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا، مسلمانوں کی ایک جماعت کچھ لوگ چاند نظر آتے ہی جلوس نکالے، محبت کے نام پر نعرے لگا رہے، جشن منا رہے. یہ محبت کا اظہار نہیں ہے، نیکیاں نہیں ملتے، بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے گناہگار بن جاتے ہیں.
کبھی کسی صحابی نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جلوس نہیں نکالا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، نعرے نہیں لگایا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ارے صحابہ کی تو محبت ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر دن، ہر سیکنڈ تھی۔ سالانہ محبت کی ضرورت نہیں تھی صحابہ کو، کوئی لمحہ آپ کی محبت سے خالی نہیں تھا، اور ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے حد درجے محبت کرتا ہوں، اپنے گھر والوں سے، اپنی جائیداد، اپنی ہر چیز سے، سوائے اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر بھی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن اب تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب بات بنی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بہترین اصول واضح کیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، گرچہ تمہارے باپ دادا کیوں نہ ہو، وابناؤکم، تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، واخوانکم، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، وازواجکم، تمہاری بیویاں کیوں نہ ہو، وعشیرتکم، تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، واموال اقترفتموها، تمہارا وہ مال جو تم جمع کر کے رکھے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها، تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے سے تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونها، تمہارے وہ مکانات، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو جہاں پر رہنا، یہ تمام چیزیں، والدین، رشتہ دار، کاروبار، گھر بار، مال، ہر چیز سے بڑھ کر احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیلی، اگر یہ تمام چیزیں محبوب ہے تمہارے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جہاد سے زیادہ اگر محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اللہ کے کسی عذاب کے آنے کا، اللہ کے عذابات میں سے کسی عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ معزز سامعین، بڑی خطرناک آیت ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں جھنجھوڑ دے گی آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جس سے محبت کرے، قیامت کے دن ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے حد درجے محبت کرتا ہوں، بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، کہنے لگے کہ مجھے اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک قول سے ہوئی کہ آدمی کا انجام ان کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تمام سے محبت کرتا ہوں۔ ان جیسے اعمال میں نہیں کیے لیکن میرا انجام
انہی جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت کا فائدہ ہے۔ مزید باتیں آئندہ سلسلے وار سیرت کے عنوان پر خطابات باذن اللہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کرنے والا بنا، اے اللہ حد درجے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہر چیز کو قربان کرنے والا بنا، اے اللہ ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ عملی محبت کا جذبہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ڈال دے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اخلاق کو اسوہ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرما، آپ کی زندگی کو بہترین آئیڈیل بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، اے اللہ سیرت پڑھنے کے لیے کچھ وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ان بارشوں کو نفع بخش فائدہ مند بارش بنا دے، اے اللہ ہندوستان کے حیدرآباد کے قرب و جوار کے کئی علاقے جو بارشوں کی وجہ سے جن کے گھر بار لٹ چکے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، سامان بہہ چکا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، اے اللہ ان بارشوں کو باعث عذاب نہ بنا دے، اے اللہ باعث خیر و برکت بنا دے، اے اللہ عقید توحید سے ہمارے دل کو مالا مال کر دے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے جذبے سے ہمارے دل کو سرشار کر دے، اے اللہ زندگی میں برکت دے، گھر میں برکت دے، اے اللہ ہم پر برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے، پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے، اے اللہ فقر و فاقے کو مالداری میں اور غنا میں بدل دے، اے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم۔